थोड़ा सा माइक बढ़ाओ। साउंड को तेज कर। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والآخر المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين النبي المؤيد ورسوله المسدس أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. حسین منی وانا من الحسین. صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد. مائک والے بھائی سے گزارش ہے تھوڑا سا اور سہارا دے چونکہ مسلسل مجلسیں پڑھنی ہو رہی ہے. لہٰذا مائک والے بھائی سے گزارش ہے کہ والوں اپنا بڑھا دے, ساؤنڈ کو بھی بڑھا دے. حسین کے ماتم داروں, یہ 2 محرم کا مشہور شیوپور کالونی کا جلوس اللہ سلامت رکھے یہاں کے مومنین کو, اللہ سلامت رکھے یہاں کے عزاداروں کو. بعد نماز مغربین یہ جلوس برآمد ہوا. یا حسین کی آوازیں ہر طرف بلند ہو رہی ہیں. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہمارے اقرار میں جرأت ہے, ہمارے انکار میں شجاعت ہے. ہمارا اقرار بہادروں کی طرح ہے, ہمارا انکار شجاع لوگوں کی طرح ہے. اس لیے بہادری, حق گوئی, حق شناسی, حق نوازی ہماری عادت بھی ہے, ہماری سیرت بھی ہے, اجر رسالت بھی ہے. ہم پورے یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں ہمارا قانون کیا ہے, ہمارا آئین کیا ہے, ہمارا سابقہ کیا ہے. ہم اپنے قانون کی بنیاد قرآن کو قرار دیتے ہیں. اس لیے ہمارا ہر آئین قرآن کے مطابق ہے, ہمارا ہر قانون قرآن کے مطابق ہے. ہمارے قانون میں کسی اجماع کا دخل نہیں ہے. اس لیے ہمارا مذہب نہ اجماع کا مذہب ہے, نہ شورا کا مذہب ہے, نہ سلیکشن کا مذہب ہے, نہ الیکشن کا مذہب ہے, نہ زن کا مذہب ہے, نہ قول غلبہ کا مذہب ہے, نہ ملوکیت کا مذہب ہے, نہ قرآن کی آیتوں کو تبدیل کرنے کا مذہب ہے, نہ قرآن کو دارالامانہ کے دروازے پر لٹکا چلانے کا مذہب ہے. ہمارا مذہب علم کا مذہب ہے, عالم مردونی کا مذہب ہے, خطیب ممبر شرعی کا مذہب ہے, امیر المومنین کا مذہب ہے, امام المتقین کا مذہب ہے. ہمارا مذہب کسی ایسے ویسے کا مذہب نہیں ہے. عین اللہ کا مذہب ہے, وجہ اللہ کا مذہب ہے, ید اللہ کا مذہب ہے, جلب اللہ کا مذہب ہے. ہمارا مذہب کسی رضی اللہ کا مذہب نہیں ہے. عین اللہ کا مذہب ہے, وجہ اللہ کا مذہب ہے, ید اللہ کا مذہب ہے, جلب اللہ کا مذہب ہے. جب میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, ہم نے اپنا مذہب ڈاکوؤں کے مال تقسیم کرنے کے لیے میدان ثقیفہ سے نہیں لیا ہے, بلکہ غدیر کے ممبر سے لیا ہے. صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد پر. ہم نے آپ کے سامنے ایک آیت پہ حدیث پیش کی, رسول خدا کی مشہور و معروف حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. آئیے مختصر سے جملے میں پہلے بتا دیں کہ حسین ہے کون. قال حسین انبیاء کا وارث, قرآن کا محافظ, حرمت کعبہ کا پاسبان, اسلام کا ذمہ دار, پیغمبر اسلام کا لال, علی کا نور نظر, فاطمہ کا لخت جگر, جوش رسول کا سوار, اور سب انبیاء کا ندار, تبلیغ اسلام کا جوہر, کمرت کبریہ کا مظہر, جمال رسول کا جواب, جلال علی کا شباب, عرض کربلا کا خطیب, فتح مرتضیٰ کا نقیب, قلب رسالت کا چین ہے, سلسلہ امامت کا حسین ہے. کون حسین؟ جس نے آواز دی
इमामत को मानना, मलूकियत को न मानना। क्यों? मलूकियत जिस्म का आतिशकदा है, इमामत इल्म का गुलगदा है। मलूकियत तुग़यान है, तूफान है, इस्यान है। इमामत फुरकान है, बुरहान है, कुरान है। मलूकियत तारीकी है, जुल्मत है, अंधेरा है। इमामत रोशनाई है, कलम है, सवेरा है। मलूकियत तख्त है, ताज है, ताराज है। इमामत मिंबर है, सजदा है, इल्म का दवामी राज है। मलूकियत शराबी है, जुआरी है, कलाबी है। इमामत गदीरी है, बुदवाबी है। जुमला के हवाले कर रहा हूं। मलूकियत नैज़े पे कुरान रखती है, इमामत नैज़े पे कुरान पढ़ती है। उस हुसैन का जुलूस, कौन हुसैन? आज ये जो हम सड़कों पर जुलूस लेकर आए, एक जालिम के खिलाफ ये एहतजाज है, जुल्म के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। दुनिया का सबसे पहला आतंकवादी जिसका नाम यजीद था, हमारी कौम, मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ, जो भी हुसैन का मानने वाला होगा, जो भी हुसैन का चाहने वाला होगा, जो भी अपने कांधों पर हुसैन का ताजिया उठाने वाला होगा, जो भी अपने हाथों में अब्बास का अलम लेकर चलने वाला होगा, वो दुनिया में कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। एक आतंकवादी, पहला आतंकवादी जिसका नाम यजीद था, उसके खिलाफ मोहम्मद के नवासे हुसैन ने आवाज उठाई। अब करबला के मैदान में 72 साथियों के साथ शहीद कर दिए। आज मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ जुलूस के जरिए। मुहर्रम को लोग त्योहार बताते हैं, ये हमारा त्योहार नहीं है, ये हमारा गम का जुलूस है। हम ये सड़कों पर जुलूस लेकर निकले हैं जो मोहम्मद के नवासे हुसैन को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। यजीद जैसा जालिम बादशाह जो शराबी था, अय्याश था, जुआरी था, बेदीन था, वो चाहता था दीन मिट जाए, इस्लाम मिट जाए, मोहम्मद का कोई नाम लेने वाला ना हो, मोहम्मद का कोई कलमा पढ़ने वाला ना हो, मस्जिदों से अज़ानें बंद हो जाए। मगर मोहम्मद के नवासे हुसैन ने करबला के मैदान में अपनी कुर्बानी पेश करके बता दिया, दीन को मैं बचाऊंगा, इस्लाम को मैं बचाऊंगा। सुभान अल्लाह। आज जो मस्जिदों से अज़ानों की आवाज है, ये हुसैन की अता है। आज ये जिंदा इस्लाम है, ये हुसैन की अता है। आज कलमा बाकी है, ये हुसैन की अता है। आज मुसलमान जिंदा है, हुसैन की अता है। हम दुनिया को बताना चाहते हैं, अगर ये हुसैन की अतादारी ना हो तो हम मर जाएंगे। इसलिए हम चैलेंज के साथ कहते हैं, अतादारी हमारी शान है, अतादारी हमारी जान है, अतादारी हमारी पहचान है। और एक बात बता दें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग हिंदुस्तान में पैदा है। पूरी दुनिया का चैलेंज है मुझे, जितनी शान से आजादी हम लोग हिंदुस्तान में कर लेते। रात का 11 बज रहा है और हम सड़कों पर खड़े होकर कह रहे हैं, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुरक्षा हमारे साथ साथ चल रही है, आगे भी सुरक्षा होगी, पीछे भी सुरक्षा होगी। पूरी दुनिया का चैलेंज कर रहा हूँ, जितनी शान से आजादी हम लोग हिंदुस्तान में करते हैं, किसी मुल्क में नहीं कर पाते। और ये तो जीत का ऐलान है। अभी आपके सामने चुनाव गुजरा है, जो जीतता है वो सड़कों पर आता है, जो हार जाता है वो घरों में छुप जाता है। सन 61 हिजरी के बाद मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, अपने सीने पर मातम करके, अपने हाथों में अब्बास का अलम लेकर हम हुसैन का जुलूस निकाल कर ये बताना चाहते हैं, हुसैन जीत गए, यजीद हार गया। बेशक बेशक। और ये परचम, ये अब्बास का अलम, ये इस्लाम की निशानी है, जो दीन की पहचान है। हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में नहीं लग सकता, पाकिस्तान का झंडा लंदन में नहीं लग सकता, लंदन का झंडा अमेरिका में नहीं लग सकता। अगर कोई खास प्रोग्राम होता है तभी ये झंडे लगते हैं।
مگر یہ عباس کا علم، یہ عباس کا پرچم ایسا پرچم ہے، آج ہندوستان میں بھی اڑ رہا ہے، پاکستان میں بھی اڑ رہا ہے، لندن میں بھی اڑ رہا ہے، امریکہ میں بھی اڑ رہا ہے، جرمن میں بھی اڑ رہا ہے۔ اس لیے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو پہنچایا۔ امام حسین علیہ السلام نے بتایا ہے کہ انسانیت کیا ہے۔ آج امام حسین علیہ السلام شہید نہ ہوتے کربلا کے میدان میں تو انسانیت نہ بچتی۔ یہ دین جو بچا ہے، یہ اسلام جو بچا ہے، یہ مسجدوں سے اذانوں کی جو آوازیں آ رہی ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا اثر۔ ہمارے آقا حسین نے ایک جملہ کہا تھا، کاش میں ہندوستان چلا جاتا تو میری جان بچ جاتی۔ پاروتی جی کا گزر کربلا سے ہوا، ان کو گرمی محسوس ہوئی، اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اس دھرتی سے زمین سے میں گزر رہی ہوں تو مجھے کپکپی ہو رہی ہے۔ پتہ کیا، معلوم ہوا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ محمد کا نواسہ کربلا کے میدان میں شہید ہو۔ آئیے حسین کے دربار میں اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد لے کر جائیے، اگر روزگار نہیں ہے تو روزگار لے کر جائیے۔ یہ حسین کا در ایسا در ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد دیں گے، روزگار نہیں ہے تو روزگار دیں گے، مگر یہاں شرط ہے کہ محبت کے ساتھ آئیے اور عقیدے کے ساتھ آئیے۔ اے سلوات بھیجیے اور محمد والے اے امام حسین علیہ السلام کا جلوس اٹھانے والوں، مولا تمہیں سلامت رکھے خدا کی قسم۔ 2 مہینے 8 دن امام حسین علیہ السلام کا جلوس پوری دنیا میں برآمد ہوگا، اور میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارا یہ جلوس خوشی کا جلوس نہیں ہے، ہمارا یہ جلوس غم کا جلوس ہے۔ یہ ہمارا پروٹیسٹ ہے، یہ ہمارا احتجاج ہے ایک ظالم کے خلاف۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں جب ظلم کی انتہا ہو جائے تو آپ پروٹیسٹ کرو، آپ دھرنا پردرشن کرو تاکہ آپ کی آواز سنی جائے۔ یہ ہمارا پروٹیسٹ اور یہ ہمارا دھرنا پردرشن اس بات پر ہے کہ اب کوئی دوسرا یزید پیدا نہ ہونے پائے۔ ایک یزید مل گیا، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اس کی قبر کا پتہ بھی نہیں ہے، مگر محمد کا نواسہ کل بھی حسین تھا، آج بھی حسین ہے اور قیامت تک حسین رہے گا۔ جو ہر دلوں میں راز کر رہا ہے اس کا نام حسین ہے، جو ہر گھروں میں راز کر رہا ہے اس کا نام حسین ہے، جو ہر مذہب و ملت میں نام کر رہا ہے اس کا نام حسین ہے، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو۔ اگر کسی سے بتا دیے، مہاتما گاندھی جی نے ہم کو بتایا، اگر جس طرح سے 72 ساتھی یا 71 ساتھی حسین کو ملے، اگر ہم کو مل جاتے تو ہم ہندوستان کو 2 دن میں فتح کرا دیتے۔ ہندوستان ہمارا جیتا ہے مگر وقت لگا۔ مہاتما جی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حسین جیسے ساتھی اگر ہم کو مل جاتے تو ہم ہندوستان کو 2 سے 3 دن میں فتح کر لے جائیں۔ ہمارا اللہ کو سلام حسین کی اس قربانی پر، ہماری جانیں قربان اس حسین کی قربانی پر۔ اے آقا حسین، ہم لوگوں سے اگر کوئی گناہ ہو، کوئی غلطی ہو تو اسے معاف کرنا۔ یہ نوجوان شکر کے یہاں کے انجمن ہے، یہاں کے مومنین بڑی شان سے تیرا جلوس نکال رہے ہیں، بڑی شان سے عزاداری کر رہے ہیں، یا حسین کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ اے میرے اللہ، تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جن بہنوں کی آغوش میں بچے نہیں ہیں روان کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ انہیں بچے عطا فرما۔ آئیے دعائیں مانگیے، یقین مانیے اگر دل سے آپ دعا مانگیں گے تو دعا پوری ہوگی۔ بس جیو تو علی کی طرح، مرو تو آقا حسین کی طرح، دشمنان اہل بیت کو مارو تو جناب مختار کی طرح۔ کون تھے جناب مختار؟ ایک علی کا چاہنے والا، ایک علی کا ماننے والا، 70 سیڑھیوں کے نیچے بیٹھا ہوا دن رات علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ ابن زیاد نے کہا کوئی ہے
جو علی کا نام لینے والا زندہ ہو۔ سپاہیوں نے کہا تجھے نہیں معلوم 70 سیڑھیوں کے نیچے ایک قیدی بیٹھا ہے جو دن رات کہہ رہا ہے علی مولا علی مولا علی مولا، کہاں سے باہر نکالو۔ کہا کس میں ہمت ہے؟ 70 سپاہی نیچے گئے۔ مختار ابن زیاد نے بلایا ہے، کہا میری ایک شرط ہوگی، میں آگے چلوں گا تم میرے پیچھے چلنا۔ جناب مختار نے بتا دیا علی کا چاہنے والا آگے ہوتا ہے، اس کے دشمن اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ جناب مختار باہر نکلے، سورج کو دیکھا، اے میرے مولا کی انگلیوں کے اشارے پر پلٹنے والے سورج، تجھ پر میرا لاکھوں سلام۔ ادھر ابن زیاد نے اعلان کیا تھا مختار جب دربار میں آئے تو کوئی سلام نہ کرنا، مگر چہرے پر کیا روپ تھا، چہرے پر کیا جلال تھا۔ جیسے ہی جناب مختار نے ابن زیاد کے دربار میں قدم رکھا، لوگوں نے اپنی کرسیوں کو چھوڑنا شروع کیا، آواز بلند ہو رہی ہے مختار سلام مختار سلام مختار سلام۔ پورے دربار میں سلام کی آواز گونجی۔ ابن زیاد کے قریب پہنچے، کیوں بلایا؟ کہ موت کا حکم۔ ہاتھوں کو اٹھایا، کہ یا علی مدد۔ ہتھکڑیاں ٹوٹی، بیڑیاں گری، پھر کیا؟ کہ موت کا حکم۔ کہ سن، مجھے موت تو آ ہی نہیں سکتی۔ کہ کیوں؟ کہ میرا مولا نے فرمایا ہے جب میں چھوٹا تھا علی کے زانوں پر بیٹھا، جملے کے توجہ چاہوں گا، علی کے زانوں پر بیٹھا تھا، میرے مولا نے میرے بالوں میں کنگھیاں کہہ کر ایک جملہ کہا تھا مختار ایک دن ایسا آئے گا اسی منبر پر بیٹھ کر 1 لاکھ سے زیادہ دشمنان علی کو تحت دیکھ کرو گے، تجھ جیسے ایک کتے کو مارا نہیں موت کیسے آ سکتی ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ایک اور سلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ کیوں بولا؟ ابن زیاد نے کہا موت کا حکم۔ ابن زیاد کانپنے لگا، ایک جملہ کہا ابن زیاد نے علی سے، اے مختار تم علی والے موت کے نام سے مسکراتے کیوں ہو؟ کہا سنو، ہم علی والے موت کے نام سے اس لیے مسکراتے ہیں موت بعد میں آتی ہے، علی پہلے آتا۔ آخری بات اور اقتباس ہے، ابھی 18 جنید گزری ہے، 18 قدیر میرے مولا کی ولایت کی تاریخ ہے۔ سال آئندہ اگر اللہ نے زندگی دی جتنا ہو سکے، کیونکہ عیدوں میں سب سے بڑی عید ہے عید غدیر، یتیموں کو کھلائیے، مسکینوں کو کھلائیے، غریبوں کو کھلائیے، اس لیے کہ محمد نے ارشاد فرمایا ہے عید غدیر کے دن جو ایک مومن کو کھلائے گا لہذا 1.25 لاکھ انبیاء کو دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلانے کے برابر ہے۔ کیا ہوا غدیر کے دن؟ امام احمد کہتے ہیں کہ رسول اسلام نے علی کو ہاتھوں پر اٹھایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ معلوم یہ ہوا رسول اسلام کہنا کیا چاہتے ہیں، تلاوت ہم کریں گے، تشریحات علی کریں گے، توضیح قرآن ہم کریں گے، تفسیر قرآن علی کریں گے، تحقیق رسالت ہم کریں گے، تصدیق رسالت علی کریں گے، زندگی ہم سنواریں گے، تقدیر علی پلٹائیں گے، چاند ہم شک کریں گے، سورج علی پلٹائیں گے، چادر ہماری اوڑھیں گے علی، بستر ہمارا سوئیں گے علی، گرے گا علم اٹھائیں گے علی، کھڑے صنم گرائیں علی، اسلام کو نباز سے فراق دیں گے علی، امن نکاح کریں گے ہم، طلاق دیں گے علی۔ دعویٰ ہمارا شہادت علی کی، نبوت ہماری طریقت علی کی، دین ہم ہوں گے، کمال علی، رحمت ہم ہوں گے، نعمت علی، برہان ہم ہوں گے، حجت علی، اپنا افلاک ہم ہوں گے، اپنا عرض علی، علم کا گھر ہم ہوں گے، علم کا در علی، مکہ مکہ ہم ہوں گے، زما زما علی، جہاں جہاں ہم ہوں گے، وہاں وہاں علی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ جاگتی ہوئی سلام بھیجے بر محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد۔ ختم ہو گئی تقریر۔
ہوگی؟ اے حسین کے ماتم داروں، اسی جلوس میں کہیں نہ کہیں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ ہوگی. سب چلے جائیں گے، سب سے آخر میں حسین کی ماں جائے گی. میں ایک بار پھر مائک والے سے کہہ رہا ہوں تھوڑا سا ساؤنڈ کی آواز بڑھا دیجئے، کیونکہ مسلسل ہم لوگوں کو مجلسیں پڑھنی ہو رہی ہے. اے فاطمہ زہرا، شیوپور کے جو شیعہ جلوس نکال رہا ہے تیرے حسین کا، سب کا بھروسہ قبول کر لو. ایک معجزہ سناتا ہوں. سب کے دل میں تمنا ہے کہ کربلا جائے اور آقا حسین کے روضے کی زیارت کرے. حیدرآباد کا ایک زائر تھا جو اپنے گھر والوں سے خدا حافظ کرنے کے بعد کربلا گیا اور امام حسین علیہ السلام کی زری کو پکڑ کر کہتا مولا مجھے یہیں پر موت آ جائے تاکہ میں دفن ہو جاؤں. مگر اسے موت نہیں آئی. پھر اپنے وطن آیا، چند دن اپنے گاؤں میں رہا، محلے میں رہا، اپنے پریوار فیملی کو اکٹھا کیا. ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، اس کو جدا کیا، کہا بیٹا میں کربلا جا رہا ہوں، واپس نہیں آؤں گا. آیا آقا حسین کے روضے پر بیٹھ کر دعا کر رہا تھا مولا میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، میں نے اپنی اولادیں چھوڑ دی، میں چاہتا ہوں کہ کربلا میں مر جاؤں اور میں کربلا میں دفن ہو جاؤں. شب جمعہ تھی. ایک نورانی چہرہ اس زائر کے سامنے آ کر بیٹھا. کہا بھائی میرا ایک کام کر دو. کہا کیا کام ہے؟ کہا روضے کے پیچھے جاؤ، رات بھر جو منظر دیکھنا صبح ہم کو آ کر بتا دینا. وہ حیدرآباد کا زائر روضے کے پیچھے گیا، رات بھر جو منظر دیکھا، صبح آ کر نماز پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے روضے پر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ وہی نورانی چہرہ میرے قریب آیا. بھائی کیا دیکھا؟ کہ رات بھر میں دیکھتا رہا، جنازے آتے رہے، لوگ دفن کرتے رہے، جنازے آتے رہے، لوگ دفن کرتے رہے. کہا میرے زائر میں کوئی اور نہیں تیرا حسین ہوں. معلوم ہے یہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں حسین کا چاہنے والا کہیں مرتا ہے فرشتے اٹھا کر لا کر کربلا میں دفن کر دیتے ہیں. کہا مولا تو میں کیا کروں؟ کہا میرے زائر تو اپنے وطن حیدرآباد واپس چلا جا. کہا مولا واپس تو نہیں جاؤں گا. کہا نہیں تو واپس چلا جا. کہا کیوں؟ کہا حیدرآباد میں ایک روضہ ہے، میرے نام کا روضہ بنا ہے، تیری بیٹی بہت چھوٹی ہے، جب شام ہوتی ہے روضے کی جالی کو پکڑ کہتی ہے مولا ارے میرے پاپا کو واپس کر دیجئے مولا. میں کہوں گا زائر ایک بیٹی کی، زائر کی بیٹی کا اتنا خیال، آپ کی 4 برس کی بچی سکینہ کربلا کے میدان میں دوڑتی رہی. ارے میرے بابا، ارے میرے چچا. وہ یہ نظر آج پہلی محرم 2 محرم ایک منٹ کا ہر ماں کو غصہ دوں گا، سب ماں کو غصہ ہو جائے. آئیے سب سے پہلے اس ماں کو غصہ دیتے ہیں جس کے 2 جوان بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. اس ماں کا نام ہے زینب. آن کی میت کو حسین نے اٹھایا، محمد کی میت کو عباس نے اٹھایا، زینب کے خیمے میں لا کر لٹا دیا. حسین نے آواز دی زینب، اور محمد کا جنازہ آ گیا. زینب آگے بڑھی، دونوں لاشوں کے درمیان میں جگہ بنایا، ایک مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی. اس کے بعد زینب کھڑی ہو گئی. علی اکبر میرے قریب آ، میرے لال میرے قریب آ. علی اکبر قریب آئے، کہا میرے لال بیٹھ جا. علی اکبر بیٹھ گئے اور ان کی میت کو اٹھایا. علی اکبر کا چکر لگایا اور ان کی میت کو رکھ دیا. محمد کی میت کو اٹھایا، علی اکبر کا چکر لگایا، محمد کی میت کو رکھ دیا. یہ منظر حسین دیکھ رہے تھے. زینب یہ کیا کر رہی ہو؟ بھیا علی اکبر کا صدقہ کہیں میرے لال کو نظر نہ لگ جائے. حسین آگے بڑھے، زینب کو گلیجے سے لگا لیا. اکبر کا صدقہ نہ اتار، ابھی برشی کا بل لگے گا. رو لو، لگا رو، ماتم کر لو.
آئیے اس ماں کو پرسا دیں جس کا 13 سال کا لال کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا. پورا مذاق نہیں پڑھنا, ایک منٹ پرسا دیتے چلیے. فروا کا لال کربلا کے میدان میں گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال ہو گیا. حسین نے ابا کے دامن کو پھیلایا, قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے, ابا کے دامن کی گٹری بنائی, لے کر چلے. جیسے ہی خیمے کے قریب پہنچے, بھیا سب کا لاشا لاتے رہے مگر قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ زینب بھابھی کو ہٹاؤ. زینب نے فروا کو ہٹایا, حسین نے گٹری کو اتارا. اب جیسے ہی گٹری کو کھولا, لاش کے ٹکڑے دکھائی دیے. ارے ماں کی نگاہ پڑ گئی, فروا اٹھی, فروا بیٹھی, مدینے کا رکیا. ارے میرے وارث, ارے تیرا ہدیہ قبول. آئیے اس ماں کو پرسا دیں جس کے 4 لال کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. اس ماں کا نام ہے ام البنین, جس کا لال بڑا وفادار تھا, جس کا بیٹا بڑا وفادار تھا, جس کے بیٹے کا نام عباس تھا. پورا مذاق نہیں پڑھنا. عباس گھوڑے سے زمین پر چلے, مولا میرا آخری سلام. حسین کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی. حسین نے کمر کو پکڑ لیا, بھیا تیری آواز نے میری کمر توڑ دی. چلے عباس کے سرحانے پہنچے, عباس کے سر کو اٹھایا, اپنے زانوں میں رکھا. اے میرے شیر, اے میرے غازی, اے میرے بھائی, کوئی تمنا تو بیان کرو. کہا مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے آنکھ کا چہرہ دیکھا تھا. کہا میرے بھائی تیرے سامنے بیٹھا ہوں, کیوں نہیں دیکھتے؟ کہا مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے, میں آپ کو دیکھوں تو کیسے دیکھوں؟ کلیجے میں طاقت ہے, جملہ برداشت کرنا. حسین نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھوں کا خون صاف کیا. اب جو عباس نے آنکھیں کھولی, زندگی میں پہلی مرتبہ کیا دیکھا؟ میرا آقا رو رہا ہے. مولا کیا بات ہے؟ عباس تیری تمنا تو پوری ہو گئی, میری تمنا مولا جلدی کریے. عباس زندگی بھر آقا کہتے رہے, ایک بار بھیا کہہ دو. کہ اماں نے منع کیا ہے, اماں سے اجازت دلا دو. حسین نے دونوں انگلیوں کو بلند کیا. کہ عباس انگلیوں کے درمیان میں دیکھو. عباس نے انگلیوں کے درمیان میں دیکھا, مدینہ نظر آیا, اماں ام البنین نظر آئی. اماں سلام. ماں تڑپ گئی, ارے یہ تو میرے شیر کی آواز ہے, یہ تو میرے غازی کی آواز ہے, کیا بات ہے میرے لال؟ کہ ماں کربلا کا میدان ہے, میرا آخری وقت ہے, میرا سر مولا کے زانوں پر ہے. آقا کہہ رہے ہیں ایک بار بھیا کہہ دو. کلیجے میں طاقت ہے تو جملہ برداشت کرنا. ام البنین نے آواز دی, عباس بھیا کہنا مگر زندہ نہ رہنا. عباس نے کہنا شروع کیا, ارے بھیا, ارے بھیا, ارے بھیا. فاطمہ کی آواز گونجی, عباس چپ ہو جا ورنہ میرا حسین مر جائے گا. آئیے اس ماں کو پرسا دیں جس کا 18 سال کا جوان بیٹا کربلا کے میدان میں ہڑیاں رگڑتا رہا. اے میرے اللہ, یہ ہماری ماں بہنیں موجود ہیں, ان کا جوان بیٹا, ان کا جوان بھائی محفوظ رہے. تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ. حسین علی اکبر کے سرحانے پہنچے. اللہ یہ منظر کسی باپ کو نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا. ماں باپ کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی. حسین میرے لال کیا بات ہے؟ بابا کلیجے میں بچی کا بن ٹوٹ گیا, اسی کو نکال دو میرے بابا. حسین نے ایک ہاتھ کو زمین کربلا پہ رکھا, ایک ہاتھ کو علی اکبر پہ سینے پہ رکھا. زلزلہ آ گیا,
حسین نے کہا بیٹا کیا بات ہے، کیوں کانپ رہے ہو؟ کہا بابا میں نہیں کانپ رہا ہوں، زمین کربلا کانپ رہی ہے بابا۔ ارے برچی کا پھل نکالو۔ حسین نے برچی کا پھل پکڑا اور نجف کا رکیا یا علی میدان، جو یا علی کہہ کے نیزہ نکالا، علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا، حسین نپٹ گئے، جا میرے لال۔ بس ایک روایت ہو، مام میں لیلا 18 سال کا جوان بیٹا کربلا کے میدان میں شہید ہے۔ اس ماں کو آپ پرسہ دے چکے ہیں، آئیے اس ماں کو پرسہ دے جس کا 6 مہینے کا لال کربلا کے میدان میں شہید ہے۔ رباب علی اصغر کی ماں امام حسین کی شہادت کے بعد شہداء کے سر نیکے نیزے پر بلند ہوئے، عمر ساتھ آگے بڑھا، کہا 71 سر نظر آ رہا ہے مگر 72واں سر کہا۔ شمر نے کہا تجھے نہیں معلوم؟ حسین نے ننھی سی قبر کھود کر علی اصغر کو دفن کیا۔ ظالم کہتا ہے اس میت کو نکالو اور نیزے پر بلند کرو۔ یہ آواز فضا کے کانوں سے ٹکرائی، دوڑی ہوئی رباب کے خیمے میں گئی، ارے رباب تیرے لال کی خیر، ماں تیرے خیمہ پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ماں نے اپنے کلیجوں کو پکڑا، 900 فوجیں عرض کیا، زمین کربلا پر رباب کے لال کی میت کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک ظالم کا نیزہ پھنسا، اب جو نیزے کو نکالا علی اصغر کا جنازہ نکلا۔ ماں نے اپنے کلیجوں کو پکڑ لیا، ظالم گھوڑے سے اترا، ننھی سی میت کو زمین میں لٹایا اور چھری کو نکالا، علی اصغر کے سر و تن میں جدائی کر دی، سر کو نیزے پر بلند کیا، رباب دوڑی ہوئی آئی، علی اصغر کی میت کو اٹھایا، کٹی ہوئی گردن پہ رخسار رکھ دیا، ارے میرے لال اپنی ماں کو معاف کرنا۔ بس عزاداروں مجلس تمام ہو گئی، آخری ماں کو پرسا، اس ماں کا نام ہے فاطمہ۔ اے فاطمہ، ان عزاداروں کو پرسا قبول کر لو۔ جب آپ گریہ کرتے ہیں نا تو فاطمہ زہرا اپنے رومال کو بڑھا دیتی، اللہ اپنے آنسوؤں کو میرے رومال میں دے دے، میرے لال کے زخموں میں کام آئیں گے۔ آخری ماں کو پرسا دیجئے، بلدی تمام ہو گئی۔ اے فاطمہ، آپ کو آپ کے لال حسین کا پرسا، کربلا کا میدان، حسین کو جناب پہ ڈگمگانے لگے، اماں اپنا وعدہ پورا کرو۔ فاطمہ نے دامن کو پھیلا دیا، آ میرے بچے، آ میرے حسین میری آغوش میں آ جا۔ حسین ماں کی آغوش میں آ گئے، مگر ذاکر کو کبھی کبھی یہ جملہ پڑھنا پڑتا ہے، ایک عالم دین کا جملہ ہے، شمر ملعون امام کے قریب پہنچا، حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، امام کو کھینچتا ہوا نشیب میں لایا، کلیجے میں طاقت ہے تو جملہ برداشت کرنا۔ شمر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین کے دونوں لب ہل رہے ہیں، میں نے سوچا کہ حسین پانی مانگ رہے ہیں، پھر میں نے سوچا جس کا اکبر، جس کا قاسم، جس کا اصغر، جس کا علی محمد، جس کا عباس کربلا کے میدان میں پیاسا مارا گیا ہو، وہ حسین پانی کی مانگے گا۔ شمر کہتا ہے میں نے خنجر کو لیا، پتھر پہ مارا، دھار مڑی، حسین کے قریب گیا، میں نے اپنے کانوں کو حسین کے لبوں تک پہنچایا۔ میں نے کیا سنا؟ جب میں نے پہلا خنجر چلایا، حسین نے آواز دی نانا، رو رو زبر آخری جملہ۔ شمر کہتا ہے کہ اس کے بعد جب میں نے دوسرا خنجر چلایا، حسین نے آواز دی بابا۔ شمر کہتا ہے کہ اس کے بعد جب میں نے تیسرا خنجر چلایا، حسین نے آواز دی اماں۔ شمر کہتا ہے کہ اس کے بعد میں جتنا خنجر چلاتا رہا، حسین کے
عباس کا لاشا تڑپا مولا موت کر دیا ورنہ قسمیں